خدا کا کرم رحم اور فضل آپ کے ساتھ ہو۔ آج ایک بار پھر اس کو ڈسکس کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں، اپنے پیار کرنے والوں، اپنے رفقا پر اور اپنے ان عزیزوں پر کیوں چہرہ جلوہ گر فرماتے رہے اور ان پر کیوں ظاہر ہوئے، یہ بڑا ایک اہم سوال ہے جس کو ہم آج سیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ جو پریشان تھے، وہ جو لوگ سوچ رہے تھے کہ اب ہم خداوند یسوع مسیح سے کس طرح سے ملیں گے اور پھر ہماری یہ ملاقات اب کبھی ہو نہیں سکتی، وہ مایوس اور نا امیدیوں میں، اور یاد رہے کہ بالا خانہ میں اس کے شاگرد دب کے بیٹھے تھے۔ وہ ڈر رہے تھے کہ یہ کیسا مسئلہ ہے، کیسا نظام ہے کہ ہم اب کس طرح سے یسوع سے ملیں گے، اور ایسا نہ ہو کہ رومی سپاہی جو ہیں وہ یسوع کے بعد اب ہمیں بھی آ لیں اور ہمیں بھی وہ بری طرح سے سزائیں دیں۔ شاگرد ان سزاؤں کو جھیلنے کے لیے تیار نہ تھے، وہ اس قدر ایمان میں مضبوط نہ تھے، اس لیے وہ چھپے بیٹھے تھے، وہ دبکے ہوئے تھے اور وہ ان سارے حالات کو فیس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج میں اس لیے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں چونکہ وہ ضرورت مند تھے، اس لیے خداوند یسوع مسیح ان کو تسلی اور ان کو اطمینان دینے کے لیے ان کے پاس آتے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ گھبرائیں نہ، آپ پریشان نہ ہوں، میرا اور آپ کا ایک تعلق ہے اور یہ کوئی توڑ نہیں سکتا، میں آپ کے پاس آؤں گا۔ اور جب یاد رہے جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جانے لگے تو انہوں نے یہ وعدہ بھی فرمایا تھا، میں وعدہ بھی یاد آپ کو دلاؤں۔ یسوع مسیح نے کہا، دیکھو میں اب سے لے کر دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بہت بڑا وعدہ کر کے خداوند یسوع مسیح 40 دنوں کے بعد آسمان پر چلے گئے۔ لیکن آج جو میں بات یاد دلانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے خداوند یسوع مسیح کے لیے دکھ اٹھاتا ہے یا اس کی جدائی میں تڑپتا ہے تو پھر ضرور ہے کہ یسوع مسیح اپنا چہرہ جلوہ گر اس پر فرمائیں گے۔ یہ بات بڑی مشکل ہے، وہ ایسی تڑپ، ایسی جستجو، یاد رہے وہ عورتیں جو خداوند یسوع مسیح کی جھوٹنے والی رات ساری رات جاگتی رہیں اور وہ خوشبودار چیزیں جو ہیں ان کو تیار کرتی رہیں تاکہ وہ اپنے خداوند کی لاش پر مل سکیں۔ ساری رات جاگتی رہیں اور وہ الصبح ہی اٹھ کر وہ اس قبر کی طرف گئیں تاکہ یسوع مسیح کی لاش پر اس کو مل سکیں۔ آج آپ کے پاس ایسی تڑپ ہے؟ کیا آپ ساری رات جاگ کر اپنے خداوند کی محبت میں، اپنے خداوند کی یاد میں تڑپتے رہیں؟ کیا میرے پاس ایسا ایمان ہے
کہ میں اپنے خداوند کی محبت میں اس قدر تڑپوں، اس قدر شدت ہو میرے اندر کہ خداوند مجھ پر چہرہ جلوہ گر فرمائے، تو پھر میں اس کلام کو میں گواہ بنا کر آپ کے ساتھ اس بات کو شیئر کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح ہم پر چہرہ جلوہ گر فرمائیں گے۔ نا امیدیاں، مایوسیاں ہمارا مقدر نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقی خوشی ہمارے نصیب میں ہے۔ یہ خوشی کو حاصل کرنا ہمارے اپنے اختیار میں ہے۔ ان دنوں میں ضرور تھا کہ ہر شام یہ جو بلڈنگز بنی، جن کو گرجا گھر لوگ کہتے ہیں، جن کو لوگ چرچز کہتے ہیں، خوبصورت خداوند کے لیے حمد و ثنا اور خداوند کی ستائش اور تمجید اور خداوند کا کلام ہونا چاہیے تھا، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ بند پڑے ہیں، ان کو لاک کیا ہوا ہے۔ اور شاید لوگ کیا سوچتے ہیں، ضروری نہیں ہے، ہم حکومت کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے یہ خاص ایام ہیں، ان میں عبادات ہم روک نہیں سکتے۔ بے شک اس کے بہت سارے ایسے کام ہیں کہ اتنا فاصلہ رکھیں، 6 فٹ کا فاصلہ ہم رکھیں اور پھر ہم ماسک لگا کر رکھیں، لیکن ہم عبادات، یہ چرچز، میرا سوال پھر سے مجھے آتا ہے کہ یہ چرچز ایوری ڈے پریئرز کیوں نہیں کرتے؟ اتوار کے اتوار یہ عبادت کا وقت ہے جی، اس سے پہلے کبھی کوئی عبادت تو ہو نہیں سکتی۔ یہ پادری کیا کرتے ہیں؟ پورا ہفتہ گھروں میں گشت کرتے پھرتے ہیں، دال روٹی کے چکر میں۔ ان دنوں میں چاہیے تھا کہ ہر ایک چرچ میں ہر روز عبادات کی جاتی اور خداوند کے زندہ کلام سے مستفید ہوا جاتا، خدا کے چہرہ جلوہ گر ہونے کے لیے انتظار کیا جاتا۔ بہت سے لوگ اس امید میں قائم رہتے کہ آج خداوند مجھ سے ملے گا، اور میں ایمان سے کہتا ہوں کہ بہت سے روحیں، بہت سے لوگ اس بات سے مستفید ہوتے کہ خدا ان پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرماتے۔ خداوند آج بھی وہ قدرت رکھتے ہیں، اور میری آپ سے گزارش ہے، اگر پادری صاحبان ایسا کوئی بھی انتظام نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھروں میں عبادت کا وقت مقرر کر کے آپ وہاں پر بیٹھے رہیں اور خداوند یسوع مسیح سے کہیں کہ میں تیری محبت میں تڑپتا ہوں، تو مجھ پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرما۔ اور مجھے امید ہے، میرا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اور آج میں اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، خدا آپ کو کثرت سے برکت دے۔ آمین۔